ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صالحہ بنت عبید اللہ ہوں، جامعہ ام القری للبنین والبنات کے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں نے اپنے جامعہ کی طرف سے شہر حیدرآباد کے اندر دسمبر 2019 میں آل انڈیا حفظ حدیث زمرہ سوم یعنی 70 احادیث کے یاد کرنے میں حصہ لی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں 3 بار امتحان میں امتیازی نمبر لائی اور مجھے 1000 روپے تشجیعی انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو وہی 70 احادیث ترتیب وار مدنی گلدستہ احادیث کتاب سے اپنی یادداشت کے ذریعے سنانے جا رہی ہوں۔ حدیث نمبر 1، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم۔ حدیث نمبر 2، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 3، من علق تمیمۃ فقد اشرک، احمد صحیح، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 5، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 6، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ حدیث نمبر 7، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ حدیث نمبر 8، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث نمبر 9، من عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 10، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ بخاری۔ حدیث نمبر 11، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 12، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، بیہقی صحیح، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 13، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ مسلم۔ حدیث نمبر 14، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 15، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یقیناً بندے شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے ہی کا فرق ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 16، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 17، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 18، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 19، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، بخاری و مسلم۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 20، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ مسلم۔ حدیث نمبر 21، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 22، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ رہوں۔ مسلم۔ حدیث نمبر 23، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 24، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 25، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت،
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ مسلم حدیث نمبر 26، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھی عزت کرے۔ مسلم حدیث نمبر 27، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی اچھے برتاؤ کرے۔ حدیث نمبر 28، ان البذاذۃ من الایمان، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد صحیح۔ حدیث نمبر 29، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 30، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 31، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد صحیح۔ حدیث نمبر 32، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 33، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بخاری۔ حدیث نمبر 34، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طبرانی صحیح، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 35، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 36، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے یاد رکھے اور اس کو پہنچائے۔ ترمذی صحیح۔ حدیث نمبر 37، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ترمذی صحیح۔ حدیث نمبر 38، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ بخاری۔ حدیث نمبر 39، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ مسلم حدیث نمبر 40، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے بیان کر دے۔ مسلم حدیث نمبر 41، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا تیرے لیے لال اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 42، من یقل ما لم اقل فلیتبع مقعدہ من النار، جو ایسی باتیں کہنے لگا جو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 43، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ابو داؤد صحیح۔ حدیث نمبر 44، لیس شیء اکرم اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ترمذی حسن۔ حدیث نمبر 45، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو۔ ترمذی حسن۔ حدیث نمبر 46، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ترمذی حسن۔ حدیث نمبر 47، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا واپس نہیں کی جاتی۔ ترمذی حسن۔ حدیث نمبر 48، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی حسن۔ حدیث نمبر 49، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 50، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ترمذی صحیح۔ حدیث نمبر 51، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو تم کثرت سے دعا کرو۔ مسلم حدیث نمبر 52، اذا دعا احدکم فلیعزم المسألۃ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو عزم و یقین کے ساتھ دعا کرے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 53، ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ مسلم حدیث نمبر 54، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شانہ کلہ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। बुखारी और मुस्लिम। हदीस नंबर 55, फ़ी कुल्ली कब्दिन रतबतिन अज्रुन, हर तर जिगर वाले में अज्र व सवाब है। बुखारी। हदीस नंबर 56, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सकतुहु फ़ी सकतिहिमा, परवरदिगार की खुशी वालिदैन की खुशी में है और उसकी नाराज़गी उनकी नाराज़गी में है। तबरानी सही। हदीस नंबर 57, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मुस्लिम। हदीस नंबर 58, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, उस चीज़ को छोड़ दो जो तुमको शक में डाले और उस चीज़ को इख्तियार करो जो तुमको शक में ना डाले। तिरमिज़ी हसन। हदीस नंबर 59, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह हसीन व जमील है और हुस्न व जमाल को पसंद करता है। मुस्लिम। हदीस नंबर 60, अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास, किब्र व गुरूर का मतलब हक़ बात को टुकराना और लोगों को हक़ ही समझना है। मुस्लिम। हदीस नंबर 61, मैं यज़मन लिमा बैन लहयही व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो शख्स मुझे दो जबड़ों के दरमियान ज़बान की और दो पैरों के दरमियान शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बुखारी। हदीस नंबर 62, इल्बसुल बयाज़ फ़इन्नहा अथर व अत्यब, सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करो इसलिए कि ये ज़्यादा पाकिज़ा और उम्दा है। निसाई सही। हदीस नंबर 53, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। बुखारी। हदीस नंबर 54, बिहस्बि इम्रिइन मिन शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहल मुस्लिम, आदमी का बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। मुस्लिम। हदीस नंबर 65, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्ज़ुहु व मालुहु, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, इज़्ज़त और माल हराम है। मुस्लिम। हदीस नंबर 66, इज़ा कानू सलासतन फला यतनाजसनानि दून सालिस, जब 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी आपस में सरगोशी ना करें। बुखारी। हदीस नंबर 67, मिन हुस्न इस्लामिल मरी तर्कुहु मा ला यानी, बेकार बातों को छोड़ देना अच्छे मुसलमान होने की अलामत है। तिरमिज़ी सही। हदीस नंबर 68, इन्ना मिन ख़ियारिकुम अहसनकुम अखलाक़न, यकीनन तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो तुम में अखलाक में सबसे अच्छा है। मुस्लिम। हदीस नंबर 69, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। मुस्लिम। हदीस नंबर 70, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, तुम बदगुमानी से बचो इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।